ایک بہت منفرد ویڈیو، کامیاب ٹریڈر کی نفسیات، اس پر بات کریں گے۔ مختلف موضوعات اس میں پوائنٹس ڈسکس ہوں گے۔ کیا کبھی سوچا ہے کہ کچھ ٹریڈرز مسلسل کامیاب کیوں ہوتے ہیں جبکہ دوسرے اور بہت زیادہ لوگ مسلسل نقصان اٹھاتے ہیں؟ حالانکہ دونوں کے پاس ایک ہی چارٹ ہوتا ہے، ایک ہی پلیٹ فارم ہوتا ہے، ایک ہی جیسا بروکر کا وہ ہوتا ہے، اور کم و بیش آج میڈیا کے اس دور میں ایک جیسی معلومات بھی ہوتی ہے، مگر پھر بھی کچھ لوگ بہت کامیاب ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بہت زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں، اور نقصان اٹھانے والوں کا جو تناسب ہے وہ کامیابوں سے کم ہوتا ہے۔ جو کامیاب ہونے والے ہیں ان کے مقابلے میں نقصان اٹھانے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ٹریڈنگ سائیکالوجی مارکیٹ میں ایک ٹریڈر کی ذہنی کیفیت اور رویے کے مطالعے کا نام ہے۔ ان رویوں کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اگر ہم بہتر حکمت عملی بنانے اور درست فیصلہ کرنے میں یہ بات ہمیں مدد بھی دیتی ہے۔ کامیاب ٹریڈر کی سوچ اور ناکام ٹریڈرز کے رویے میں اصل فرق کیا ہے، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ میں ہوں خالد سیف الدین، اور آج یہاں ٹریڈرز اور سرمایہ کاروں کی نفسیات اور ان کی ٹریڈز میں اس کی اہمیت پر بات کروں گا۔ میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں ایک سیریز دوں گا، تو اس سیریز کا یہ ایک ویڈیو ہے اسی سیریز کی۔ اس میں ہماری باتیں ہوں گی ٹریڈرز کی نفسیات پہ۔ جذباتی فیصلے ٹریڈنگ میں زہر قاتل کی مانند ہیں۔ ہر کامیاب ٹریڈر نے پہلے اپنے آپ کو سمجھا، پھر مارکیٹ کو۔ وہ سیدھا مارکیٹ کو سمجھنے نہیں چلا جاتا، پہلے وہ خود احتسابی عمل سے گزرتا ہے، اپنے آپ کو جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ کیسے ٹریڈ کر سکتا ہے، تو پھر وہ آگے چلتا ہے۔ چلتے ہیں ہم اپنے پہلے پوائنٹ کی طرف، وچ از وننگ ٹریڈرز مائنڈ سیٹ۔ کہ ایک کامیاب ٹریڈر کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے، کیونکہ سکسس کے لیے یہ بہت اہم اور بنیادی بات ہے کہ آپ کیسا سوچتے ہو، کیسا فیل کرتے ہو، کیسا بیہیو کرتے ہو جب ٹریڈنگ کرتے ہو۔ تو مائنڈ سیٹ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور جو مائنڈ سیٹ آپ کا، چاہے آپ کی ٹریڈ اچھی کامیاب ہوئی ہو یا نقصان میں گئی ہو، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کی اسٹریٹجی سے بھی زیادہ، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا جناب، ڈسپلن، ایموشن۔ کامیاب ٹریڈر پہلے اپنے طریقوں کو درست کرتا ہے، وہ طریقے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہاں مائنڈ سیٹ کے، اور پھر منافع خود بخود آتا ہے۔ کیونکہ ڈسپلن جو ہے وہ ایموشن پہ حاوی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ڈسپلن ہیں تو پھر آپ ایموشن کو قابو کر سکتے ہیں۔ ایموشن کیا ہے؟ خوف، لالچ، جلد بازی، اوور کانفیڈنس ہونا، اور ایسی ججمنٹ کرنا، یا مطلب آپ کو لگ رہا ہے بس ایسا ٹرینڈ کو اگنور کر کے اپنی خواہشات کے مطابق مارکیٹ کے بارے میں سوچنا، سمجھنا اور اس حساب سے فیصلے کر لینا۔ تو یہ سارے ایموشن ہوتے ہیں۔ اگر آپ ڈسپلن ہیں تو اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ ڈسپلن ٹریڈر جو ہے وہ ٹریڈنگ پلان سے 1 انچ آگے پیچھے نہیں ہوتا، اس کے ایموشن کچھ بھی ہوں، کیونکہ ٹریڈنگ پلان اس نے سکون میں بنایا ہے جب مارکیٹ چل نہیں رہی۔ کیونکہ جب مارکیٹ چلتی ہے اس وقت ایموشن آپ کے اوپر حاوی ہوتے ہیں، اور ٹریڈنگ پلان، یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ ٹریڈنگ پلان جس وقت آپ مارکیٹ میں نہیں ہوتے یا مارکیٹ چل نہیں رہی ہوتی، یعنی کہ شام کو، رات کو، مارکیٹ سے پہلے صبح آپ ٹریڈنگ پلان ترتیب دیتے ہیں، تو اگر آپ اس پہ اسٹرکٹ ہیں تو پھر ایموشن فرق نہیں ڈالتے۔ مثال کے طور پہ اگر پلان آپ کو کہہ رہا ہے ایگزٹ کرو، ٹھیک ہے نا، ایک سرٹن لاس پہ، یعنی کہ اسٹاپ لاس پہ، تو ڈسپلن یہ ہے کہ آپ اس کو ہولڈ کرنے کے بجائے امیدیں یا امیدوں پہ آپ کیا کرتے ہیں کہ مزید اس کو روک کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور ڈر میں کیا ہوتا ہے کہ جب نیچے چلا جاتا ہے بیچتے بھی نہیں اور مال خرید دیتے ہیں۔
تو دونوں صورتوں میں آپ بڑی پرابلم کو بڑھا دیتے ہیں. یہ جو جذباتی ٹریڈنگ ہے یہ عام طور پہ ہم سے وہی بات جو ابھی میں کہہ رہا تھا جو دو کام کراتی ہے اہم: اوور ٹریڈنگ یعنی کہ زیادہ مال لے لینا، اور غصے میں ریونج کو کیا کہتے ہیں، بدلے کی ٹریڈنگ. بدلے سے مراد وہ بدلہ نہیں ہے کون سا جس کو ہم کیا کہتے ہیں، آئی ڈونٹ نو، CFS وغیرہ، مطلب انتقامی ٹریڈنگ، بلکہ لفظ انتقام یوز کر لیتا ہوں میں. تو ایموشنل جو جذباتی نقطہ نظر ہوتا ہے اس سے عام طور پہ ٹریڈر جو ہے یا تو زیادہ لاٹس لے لیتا ہے یا انتقامی طور پہ زیادہ ٹریڈنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے پچھلے لاسز کو کور کرنے کے لیے، یا پینک میں کچھ بائی کرتا ہے یا بیچ دیتا ہے. تو لہذا ایموشن نقصان ہی دیں گے، جبکہ اس کے برعکس اگر آپ ڈسپلن میں ہیں، اپنے آپ کو ڈسپلن کر رہے ہیں، اپنے رولز کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، پیشنس برقرار رکھتے ہیں، تو آپ جو ہے اس طرح کے جو وہ ہے کیا کہتے ہیں ڈیسیشن نہیں لیں گے. تو جناب یہ مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے اس پر بڑی توجہ رکھنی پڑتی ہے. پھر اس میں ایک پوائنٹ آ جاتا ہے جو اگلی سلائیڈ میں آپ کے سامنے ہے: پروسیس اوور پروفٹس. کہ ہم صرف پروفٹ کو فوکس نہیں کرتے بلکہ پورے پروسیس پہ ہماری نظر ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے ٹریڈنگ پلان جو ترتیب دیا ہوا ہوتا ہے وہ دراصل تو پروفٹ کے لیے ہوتا ہے، اس میں وہ تمام پیرامیٹرز کو فالو کیا ہوا ہوتا ہے. تو پروفٹ تو اس کا رزلٹ ہے، اور پروفٹ انفیکٹ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا، مگر وہ جو پلان ہے، جو پروسیس ہے، وہ ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے. جیسے اسٹاپ لاس ہے، ٹریلنگ اسٹاپ لاس ہے، کہاں انٹری لینی ہے، کون سے اسٹاک میں ہم نے جانا، یہ سب ہمارے کنٹرول میں ہے. کیونکہ جو ٹریڈنگ پروسیس ہے اس میں ہوتا کیا ہے، پلاننگ، جس طرح میں نے کہا ٹریڈنگ پلاننگ اے ٹریڈ، اس کے بعد اس کی پراپر رسک مینجمنٹ، پھر اس کو چارٹ پہ دیکھنا یا انڈیکیٹرز کیا کہہ رہے ہیں، یا آپ اگر ٹیکنیکل مینٹورشپ ہے تو وہ آپ کو کال اگر دی گئی ہے تو وہ کیا کہہ رہی ہے. پھر کیا آپ ٹریڈنگ جرنل بنا رہے ہیں، کیونکہ ٹریڈنگ جرنل کی اہمیت کو بہت سے لوگ نہیں سمجھتے مگر یہ بڑی اہم چیز ہے. اور ٹریڈنگ جرنل اگر ہوگا تو ہی اپنی جو اسٹریٹجی ہے اس کی امپروومنٹ کا پتہ چلے گا. اور اگر آپ صرف پروفٹ پہ فوکس کریں گے تو آپ شاید ان نیسیسری رسک لینا شروع کر دیں، بجائے اس کے کہ دماغ صرف پروفٹ پہ رکھا جائے، پروسیس، پورا جو پروسیس ہے اس پہ رکھا جائے. جو عظیم ٹریڈر ہوتے ہیں وہ کنسسٹنٹ ہوتے ہیں، اس پورے عمل کو دہرانے میں، اس پروسیس کو، اچھے پروسیس کو کس طریقے سے اپلائی کرنا ہے، دہرانا ہے، اور اسی کی وجہ سے ان کو اکثر پروفٹ ملتے ہیں، زیادہ تر پروفٹ ملتے ہیں. تو آپ کا جو ٹارگٹ ہونا چاہیے، ہدف ہونا چاہیے، وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ پروسیس کے ماہر ہو. ٹریڈنگ پلان اور اس کا عمل، اس میں عمل درآمد، اسٹرکٹنس ہو آپ کے اپنے پلان پر. اگر اس کے آپ ماہر ہیں تو پروفٹ خود بخود آپ کے پاس آئے گا، خود بخود. اس کے لیے جس طرح میں نے کہا ہے کہ کامیاب ٹریڈر پہلے اپنے طریقے کو درست کرتا ہے، یعنی کہ پروسیس کو، تو منافع خود بخود چلا آتا ہے. اب جناب سوچتے ہیں رسک مینجمنٹ سائیکالوجی کیا ہے. یہ اس کے بغیر کوئی ٹریڈ مکمل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. مطلب خطروں سے کھیلنا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس مارکیٹ میں کام کرنا تو خطرہ ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ڈسکلیمر ہوتے ہیں. تو خطرہ لینا تو سمجھداری ہے، مگر اس خطرے میں بد احتیاطی یا بے احتیاطی وہ قابل قبول نہیں ہے. اب وہ رسک کو کیسے سمجھتا ہے، لاس کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہے، یہ پھر ٹریڈنگ پلان میں موجود ہوتا ہے. اگر آپ کی اسٹریٹجی بھی اچھی ہے
اور رسک سائیکالوجی آپ کی اچھی نہیں ہے تو وہ آپ کا اکاؤنٹ اڑا سکتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ ایک ہی ٹریڈ پر، یہ ڈائیورسفیکیشن کی بات ہے کہ ایک ہی ٹریڈ پر پورا رسک مت لگا دیں. یعنی کہ فرض کریں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار جو میرے ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے اس کے 2% کی رسک لوں گا، 5 کا لوں گا، 4 کا لوں گا. لوگوں کے عجیب عجیب طریقے ہیں، میں تو اس کو نہیں مانتا، مگر وہ ایک ہی ٹریڈ میں سارا رسک لے لیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اور پھر جب لاس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اور آپ کی جو سائیکالوجی ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد آپ مزید غلط فیصلے کرنا شروع کرتے ہیں، جیسے کہ اوور ٹریڈنگ ہے یا انتقامی ٹریڈنگ ہے، زیادہ لاٹ بائی کر لینا یا انتقام لینا کہ نہیں اب تو میں نے پروفٹ کرنا ہے اس سے. وہ اس چکر میں پورا اکاؤنٹ دھل جاتا ہے. دیکھیے ٹریڈنگ کو میں نے یہاں لفظ گیم یوز کیا ہے، مگر گیم میں یوز کرنا نہیں چاہتا، مگر وہ چیز بن نہیں رہی تھی تو میں نے یوز کر لیا. مگر ٹریڈنگ گیم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ٹریڈنگ از اے بزنس آف پرابیبلٹیز، ٹھیک ہے نا. اب پرابیبلٹیز کیا ہوتی ہیں وہ ہم پہلے سے جانتے ہیں، ہم اس پہ مکمل دسترس تو کبھی حاصل نہیں کر سکتے، مگر ان کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرتے ہیں. پرابیبلٹی کو اردو میں کیا کہتے ہیں مجھے یاد نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا. کئی دفعہ اچھے پلان بھی فیل ہو جاتے ہیں. اگر آپ پلان اچھا ہے مگر رسک زیادہ لے لیا آپ نے، تو ایک بڑی غلطی اس طرح کی آپ کے اکاؤنٹ کو ختم کر سکتی ہے. پھر وہی بات آ گئی، انتقامی ٹریڈ نہیں کرنی. اور یہ عام طور پہ ہوتا ہے، جب بڑا لاس ہوتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں ڈبل بائی کروں گا. وہ مزید نقصان کا پیش خیمہ بنتی ہے. اگر کانفیڈنس کے ساتھ رہیں تو چھوٹے لاسز آپ کا کچھ نہیں بگاڑتے. بڑے لاسز جو ہیں وہ آپ کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں. اور جب بڑا لاس ہوتا ہے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت ٹریڈنگ سے دور ہو جانا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت ایموشن کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ غلط فیصلے ناگزیر ہو جاتے ہیں. پھر ایک وننگ مائنڈ سیٹ ہے. یہ بات سمجھنا چاہیے کہ یہ بزنس ہے، اس میں ساری ٹریڈیں ٹھیک نہیں ہوں گی. 10 ٹریڈوں میں سے اگر 7 یا 7 سے زیادہ ٹریڈیں آپ کی وننگ ٹریڈز ہیں تو آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آپ کو صرف رسک مینیج کرنے کی ضرورت ہے، باقی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ٹریڈ ونر ہونی چاہیے، ہر ٹریڈ آپ کی پروفٹ ٹریڈ ہو، تو پھر آپ خوابوں میں یا فینٹیسیز میں رہ رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. کانفیڈنس اور اوور کانفیڈنس کو سمجھیے. کانفیڈنس جو ہے ایکسپیرینس سے آتا ہے، ڈسپلن سے آتا ہے، اور اپنے ٹریڈنگ پلان کو تواتر کے ساتھ اپلائی کرنے سے آتا ہے. جس طرح میں دوسرے پوائنٹ میں کہہ رہا ہوں کہ کانفیڈنٹ ٹریڈر اپنے پلان کو فالو کرتا ہے، لاسز کو بہت گریسفلی برداشت کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ کب اسے مارکیٹ سے باہر رہنا چاہیے، جس طرح ابھی میں نے کہا. اگر سمرائز کریں تو کانفیڈنس آپ کو کام رکھتا ہے، ہمبل رکھتا ہے، اور کانفیڈنس ڈیٹا پہ بلیو کرتا ہے. ڈیٹا کی اس کا بیک اپ جو ہوتا ہے وہ ڈیٹا ہوتا ہے. اور وہ ڈیٹا کیا ہوتا ہے؟ اس ڈیٹا پہ ٹیکنیکلز ہوتے ہیں. اوور کانفیڈنس جو ہوتا ہے، چند کامیاب ٹریڈیں کر لی، بس مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے. یار میں تو اپنے آپ کو ایک اچھا ٹریڈر ہی نہیں مانتا. آپ لوگوں سے اتنی باتیں کرتا ہوں، مگر جو میرا ٹریڈنگ ایکسپیرینس ہے، تو اب جو میرے تجربات ہیں اس کے بعد میں اپنے آپ کو اگر ریٹ کروں تو میں اچھے اس میں ریٹ نہیں کرتا. تو
کیونکہ مجھ میں بھی یہ ایموشنل پرابلمس تھیں، ٹھیک ہے نا. تو چند کامیاب ٹریڈوں سے اپنا دماغ خراب نہیں کرنا چاہیے. اس سے آپ جو رسک کے قوانین ہیں رسک مینجمنٹ کے، ان کو آپ اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں ان کو، اپنی پوزیشنز بڑھا لیتے ہیں، ایکسپوجر کے اوپر چلے جاتے ہیں کہ میں تو غلط ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہے اوور کانفیڈنس کا نتیجہ. اکاؤنٹ پورا دھل جاتا ہے. اوور کانفیڈنس کئی دفعہ ٹریڈرز کو اندھا کر دیتی ہے اور ایسے خطرناک صورتحال میں لا کے کھڑا کر دیتی ہے کہ پھر مارکیٹ آپ کو ایسی سزا دیتی ہے کہ پھر آپ دیکھتے ہوں گے نا، اکثر لوگ آپ کو روتے ہوئے ملتے ہیں، ارے یار یہ تو سٹا ہے، یہ تو برباد ہے، مارکیٹ بیکار ہے. یہ تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ بیٹی کا گھر ہے، پیسے لے کے ہی جاتی ہے، مگر وہ خود 30 سال سے کام کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بات نہ ان کو سمجھ آئی نہ مجھے سمجھ آئی. باتیں کر لو بڑی بڑی، بیٹی کا گھر ہے. کائے کا بیٹی کا گھر ہے یار؟ 30 سال سے میں تم کو دیکھ رہا ہوں مارکیٹ میں کام کرتے ہوئے. تو اوور کانفیڈنس ہو گیا، ہم اس طرح کی بے وقوفانہ بات کرتے ہیں. اب اس میں اگلی سلائیڈ ہے ریئل ورلڈ ایگزامپل کیا ہے. تو 3-4 ٹریڈیں کامیاب ہو جائیں تو ٹریڈر یہ سمجھتا ہے کہ مارکیٹ بہت آسان ہے. اور وہی جس طرح میں اس کو ریلیٹ نہیں کرنا چاہتا، مگر انفارچونیٹلی یہ ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کس طرح ریلیٹڈ ہے؟ کیونکہ جو جوا ہوتا ہے اس میں بھی انسان پھنستا اس وقت ہے جب پہلی اس کو جیت مل جاتی ہے. اور عام طور میں جوئے میں آدمی ایک دفعہ جیتتا ہے، پھر پوری زندگی ہارتا ہے، جائیدادیں کھا جاتا ہے وہ. تو اسی طریقے سے اس مارکیٹ میں بھی 2-4 ٹریڈیں کامیابی سے کر کے میں یہ سمجھ لوں کہ بس آئی ایم دا ماسٹر آف مارکیٹ. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. میں نے اب تک کوئی ماسٹر نہیں دیکھا، ٹھیک ہے. تو میں تو خود کا بھی دعویٰ نہیں کر سکتا جب میں نے خود نہیں دیکھا. ہاں، ڈسپلن ٹریڈر ضرور دیکھیں، کامیاب ٹریڈر دیکھیں جو اچھی کامیابی کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں، مگر مجھے ان کی لاس ٹریڈس کا بھی اندازہ ہے. لاس ضرور کرتے ہیں وہ، مگر شرح اس کی کم ہوتی ہے کیونکہ وہ ڈسپلن ہوتے ہیں. اور ڈسپلن کون ہے؟ جو پلان کو فالو کرتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس کا رسک صحیح رہتا ہے. دیکھیے آسان لفظوں میں اس کو سمرائز کریں کہ اگر 10,000 گھنٹے بھی کسی پائلٹ کے ہوں تب بھی وہ اپنی جہاز پہ بیٹھنے سے پہلے چیک لسٹ کو چیک کرنا نہیں بھولتا. ابھی میں ایئر فورس کے ان کو دیکھ رہا تھا پائلٹس کو کہ ان کی چیک لسٹ چیک ہوتی ہے کہ کیا چیک لسٹ ان کے ساتھ ہے، انہوں نے دیکھ لی ہے، وہ رجسٹر سائن کرتے ہیں. اوور کانفیڈنس سے کام نہیں چلے گا، برباد ہو جائیں گے. کانفیڈنس ہے، ٹھیک ہے، آپ کو ہے کانفیڈنس، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کانفیڈنس کو لے کے اوور کانفیڈنس ہو جائے. ایسا نہ کریں، کیونکہ کانفیڈنس اگر احتیاط کے ساتھ نہ ہو یا رسک مینجمنٹ کی اگنورنس کے ساتھ ہو تو پھر وہ بڑا پریشان کن ہے. جس طرح میں نے کہا خطرہ لینا ضرور سمجھداری ہے. یہ جو ہم شارٹ ٹرم ٹریڈ کرتے ہیں، اور ابھی جس طرح میں نے مارکیٹ چل رہی ہے تو ابھی میں نے ایک اسٹاک آپ کو دیا ہے چلتی مارکیٹ میں، تو وہ ٹریگر ہوگا، مطلب اس میں رسک بھی ہے، ڈیرنگ انٹری ہے. تو یہ تو ہم کریں گے مگر بے احتیاطی نہیں کریں گے. اسٹاپ لاس بھی دیا ہوا ہے، ٹریگر بھی دیا ہوا ہے. اب آ جاتے ہیں اگلی سلائیڈ پہ، ہینڈلنگ لاسز لائک اے پرو. کہ لاسز کو ہم نے کس طرح ہینڈل کرنا ہے. سب سے پہلے تو اپنے اندر وہ طاقت پیدا کریں لاس کو برداشت کرنے کی. جس میں وہ طاقت نہیں ہے وہ اس مارکیٹ سے دور چلا جائے، اس کا اس مارکیٹ میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. کیونکہ اکثر لوگ پینک ہو جاتے ہیں، مارکیٹ نیچے گرتی ہے اور اتنے پینک ہو جاتے ہیں کہ وہ چھوٹے لاس میں نہیں نکلتے اور اینڈ میں جا کے بڑا بڑا لاس لے کے نکلتے ہیں، پھر مارکیٹ کو کوستے ہیں. حالانکہ جس وقت وہ نکلتے ہیں اس وقت انٹری کا ٹائم ہوتا ہے. تو جو صحیح اور اچھا ٹریڈر ہوتا ہے اس میں یہ ہمت ہوتی ہے نکلنے کی، کیونکہ وہ ڈسپلن ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں نکل جانا ہے، بات ختم ہو گئی.
لاس بک کرنا کوئی کمزوری نہیں ہوتی ہماری. کچھ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, او نہیں بھائی اللہ کا شکر ہے میں ڈیلیوری اٹھا سکتا ہوں. اٹھا لو ڈیلیوری, کس پر احسان کرو گے؟ اگر ایک 200 روپے کی چیز 60 روپے پہ آ گئی, بڑا کمال کیا ڈیلیوری اٹھا کے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی کمزوری نہیں ہے, یہ آپ کے پروفیشنلزم کی اسٹرینگتھ ہے کہ آپ کتنے پروفیشنل ہیں. اور جو لوگ لاس برداشت کرنا سیکھ لیتے ہیں, لاس میں نکلنا سیکھ لیتے ہیں, لاس کو بک کرنا سیکھ لیتے ہیں, وہ پھر تسلسل کے ساتھ کامیابیاں بھی حاصل کرتے ہیں. دیکھیے نا, ابھی میں اپنے ٹریڈرز کی باتیں سنتا ہوں کہ اس جنگ میں جس طرح وہ نکلے اور پھر انہوں نے نئی بائنگ کی, پورے پورٹ فولیو خالی کیے, پھر پورے پورٹ فولیو بھر لیے, تو چند دنوں میں کتنی پرسنٹیج مل گئی ان کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاس کو ٹھیک کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے. اگر آپ جب لاس میں نکلتے ہیں تو بجائے اس کے آپ اس کو لاس سمجھیں, آپ یہ کام کریں کہ لاس میں نکلنے کے بعد اپنے ٹریڈنگ جرنل اور ٹریڈنگ پلان کو دیکھیں کہ بھائی میں نے غلطی کہاں کی ہے. اور اگر وہ غلطی سمجھ آ گئی اور آپ نے یہ فیصلہ بھی کر لیا کہ یار یہ غلطی تو ہو گئی ہے, آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا, یہ فیصلہ بڑا ضروری ہے کہ یہ غلطی ہو گئی ہے, آئندہ یہ فیصلہ نہیں کروں گا, ایسا کام نہیں کروں گا, یہ غلطی نہیں کروں گا. اگر اس طرح کی بات آپ نے سوچ لی تو پھر وہ جو لاس ہے وہ لاس نہیں ہے, وہ سیکھنے کی قیمت ہے, لرننگ کاسٹ ہے. یہ میں کئی سالوں سے ہی لوگوں کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر لاس سے کچھ سیکھ لیا تو وہ لرننگ کاسٹ ہے, سیکھنے کی قیمت ہے, وہ لاس نہیں ہے. اور اگر نہیں سیکھا تو پھر یقیناً وہ لاس ہے, اور آگے بھی ہوگا, یہ بھی لاس ہے اور آگے بھی ہوگا. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ہم سیکھتے ہیں روزانہ اس مارکیٹ میں. میرا مشورہ اپنے ٹریڈرز کو یہی ہوتا ہے. تو بہرحال ہم اپنے ایموشنز پر اس پوری ویڈیو میں بات کریں. اگلی سلائیڈ پر چلتے ہیں, ہینڈلنگ لاسز لائک اے پرو کی. اس میں اب ہم ٹریڈ کو ریویو کرتے ہیں, صرف رزلٹ لے کے نہیں بیٹھ جاتے کہ پروفٹ ہو گیا لاس ہو گیا. ریویو کا مطلب ٹریڈنگ جرنل میں جا کے دیکھنا, ٹریڈنگ پلان سے کیا چیز مطابقت نہیں رکھ رہی, غلطی کہاں ہوئی. کئی دفعہ آپ کی غلطی نہیں بھی ہوتی ہے. اب جیسے یہ وار ہو گئی تو ایسکلیٹ ہو رہی تھی چیزیں, تو مارکیٹ پریشر لے رہی تھی, اور پھر اگر آپ کو یاد ہو مجھے وہ لیول 1,13,663 کے نیچے جب مارکیٹ کلوز ہوئی تھی تو اس وقت ایسکلیشن نہیں ہوئی تھی, مگر ٹیکنیکلی وہ ویک ہو گئی تھی. تو اگر آپ نے ریویو کیا ہوتا ان چیزوں کو, صرف رزلٹ کو نہیں, تو مطلب لاس کو دیکھا سمجھ کہ ہاں جی لاس ہو گیا اور آگے بڑھ گئے, نہیں, ایسے نہیں چلے گا کام. اس کا پوسٹ مارٹم کریں, کیوں ہوا, کون سا رول توڑا, کیا میں نے اسٹاپ لاس اگنور کیا, کیا میں لیٹ انٹر ہوا, غلط جگہ پہ انٹر ہوا, میں کسی خاص پرائس کو چیز کرنے میں لگا رہا, کہیں میں نے زیادہ مال تو نہیں بائی کر لیا, میں نے ٹریڈنگ پلان وائلیٹ کیا. یہ ساری چیزیں نوٹ کریں ٹریڈنگ جرنل پہ, کیونکہ جو اصل نقصان ہے وہ لاس جو ہے وہ اصل نقصان نہیں ہے. اصل نقصان یہ ہے کہ اپنی مسٹیک کو نہیں سمجھنا اور پھر وہی مسٹیک بار بار کرنا, وہ دراصل لاس ہے. اس لیے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں. اور جو استعمال ہے ٹریڈنگ جرنل کا, وہ آپ کا ذاتی کوچ ہے, وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے, خود احتسابی عمل ہے وہ. اس میں ٹریڈنگ جرنل پر میری ویڈیو بھی ہے آلریڈی موجود, اس کو دیکھ لیں, سمجھ میں آ جائے گی بات. تو وہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے دیتا ہے کہ بھائی غلطی کہاں ہوئی ہے, کامیابی ہو یا نقصان ہو, غلطی کہاں ہوئی ہے. اور اگر ہمارے ٹارگٹ سے زیادہ پروفٹ ہوا ہے تو اس کا بھی ریزن ہوتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے, بہت دفعہ ہوتا ہے.
ہمارے پورٹ فولیو اسٹاک میں ہم نے کبھی بھی ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے کسی اسٹاک کا 60% گین کیا ہو. ہم نے تو ایک جسٹیفائڈ گین جو ٹیکنیکلی ہمیں نظر آیا, مگر حالات ایسے بنے کہ وہ 100% اوپر بھی چلا گیا کوئی اسٹاک, تو ہم پھر اس کو ٹریڈنگ جرنل میں نوٹ کریں گے کیوں گیا, کیسے ہوا, کیا ہوا. جب ٹریڈنگ جرنل استعمال شروع کریں گے ڈسپلن کے ساتھ, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے وہ ڈسپلن کہاں توڑا, اور آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ٹھیک کر لیا تو پھر لرننگ کاسٹ. آخر میں یہ کہوں گا کہ لاس نہیں ہے, یہ ٹیوشن فی ہے. ڈسپلن ڈگری ہے, اور جرنل از یور کلاس روم. لاس از دا ٹیوشن, ڈسپلن از دا ڈگری, جرنل از یور کلاس روم. اور ایک لرننگ جو ہے وہی ایک واحد طریقہ ہے ایک اچھا ٹریڈر بننے کے لیے. جو وننگ ٹریڈر ہوتے ہیں ان کو لاس کا ڈر نہیں ہوتا, وہ اس سے سیکھتے ہیں اور آگے وہ غلطی نہیں کرتے. نقصان کو ذاتی انا کا مسئلہ مت بنائیے, اسے ایک سیکھنے کا موقع سمجھیے. یہاں پر میں نے کچھ پوائنٹ دیے, ڈمپ لاسز اور گڈ لاسز. ان پہ میں زیادہ ویڈیو بڑی لمبی ہو رہی ہے, پڑھ لیں, وہی باتیں دہرا کے آئیں گی, مگر یہ ایک الگ الگ کر کے لکھے ہوئے ہیں تو آپ کو ریکارڈ میں رہیں گے. اچھا, اس کی PDF فائل آپ لے سکتے ہیں. اگر آپ ہمارے نمبرز پہ رابطہ کریں گے تو ہم آپ کو PDF فائل بھی دیں گے. اب آ جاتے ہیں اگلی سلائیڈ پہ. کنسسٹنسی ٹرنز اسمال ونز انٹو لاسٹنگ سکسیس. ڈسپلن ٹوڈے ڈیفائن سکسیس ٹمارو. یہ جو بڑی بڑی کامیابیاں ہوتی ہیں ان کا تعلق کنسسٹنسی سے ہوتا ہے, کہ اگر کسی ایک پروجیکٹ کو لے کے, ٹریڈ کو لے کے, یا انویسٹمنٹ کو لے کے, کسی بھی بات کو لے کے آپ کنسسٹنٹ ہیں لانگر ٹرم میں کہ یہ مجھے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, یہ اس کے ڈسپلن ہوں گے, تو پھر کل آپ کا ہے. کیونکہ کنسسٹنسی جو ہے وہ ایموشن اور ایکسائٹمنٹ کو ہرا سکتی ہے اگر آپ اپنے عمل میں کنسسٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے جی, اگلی سلائیڈ پر چلتے ہیں. کنسسٹنسی بیٹس ایکسائٹمنٹ, یہ میرا موضوع ہے, اس پر یہ سلائیڈیں ہیں کہ پیشنس تھرل, روزانہ کی چھوٹی جیت ایک بڑی جیت سے بہتر ہے. مطلب یہ کہ ہم اس کو اس طرح بھی شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ لمبے لمبے پلان بنا لیں, اپنے ملک کے حالات کو سمجھیں, نہ معیشت کو سمجھیں, پلان بنا لیں کہ ہاں بھائی میں تو یہ شیئر لے رہا ہوں اور یہ 100 روپے سے 1000 پہ ہو جائے گا, حالانکہ سازگار ہوا بھی. ایسے کئی اسٹاک ہوں گے. تو پیشنس اور تھرل, ان کے فرق کو بھی سمجھنا پڑے گا. نئے ٹریڈر تو جلدی میں ہوتے ہیں تھوڑا, ان کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ ایک ہی دن میں وہ بڑا پروفٹ لے لیں, اور وہی لوگ اس مارکیٹ کا چارہ ہوتے ہیں اور تباہ بھی ہو جاتے ہیں. جو سکسیسفل ٹریڈ ہے وہ تھوڑی سی بورنگ ہوتی ہے, کیونکہ اس میں ڈسپلنز ہوتے ہیں, رول فالو کرتی ہیں, وہ جذباتی کیفیت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. پروفیشنل جو ہیں وہ اپنے ٹریڈنگ پلان کو اس طرح ایگزیکیوٹ کرتے ہیں کہ وہ اس چکر میں نہیں پڑتے کہ بس آخر تک میں نے جا کے بیچنا ہے. میں نے اس کا ایک آپ کو ٹول پہلے ہی دیا ہوا ہے, ٹریلنگ اسٹاپ لاس, تو اس پر میری ویڈیو بھی ہے, تو اس ٹول کو استعمال کر لیں اگر آپ کو بہت شوق ہے زیادہ سے زیادہ پروفٹ لینے کا. مارکیٹ جو ہے کوئی جوئے خانہ نہیں ہے جو آپ یہاں کسی ایکسائٹمنٹ یا تھرل کے لیے آئیں. یہ ایک بزنس ہے, اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہیں, رسک مینجمنٹ ہے, لانگ ٹرم گروتھ ہے, پاسبلٹیز ہیں, پرابیبلٹیز ہیں. ان تمام چیزوں کو سمجھنا پڑے گا. کنسسٹنسی کی جو اگلی سلائیڈ ہے اس میں ریگولر گینز اور جیک پاٹ تھنکنگ, اس کو دیکھیے. جیک پاٹ تھنکنگ سے بہتر ریگولر گین ہے, کیونکہ جو جیک پاٹ مینٹالٹی ہے وہ زیادہ مال خریدنے کی طرف مائل کرتی ہے. پھر اس میں ایموشنل بریک ڈاؤنز ہوتے ہیں,
ریئل سکسیس پھر وہی کنسسٹنسی سے آئے گی کہ آپ اپنی ٹریڈنگ میں کنسسٹنٹ ہیں، اپنے رولز میں کنسسٹنٹ ہیں، اپنے پلان میں کنسسٹنٹ ہیں، اپنی ایگزیکیوشن میں کنسسٹنٹ ہیں، اور سب کو ملا کے دیکھ لیں تو آپ بیسیکلی پروسیس میں کنسسٹنٹ ہیں. یہ بہتر ہے کہ ایک ٹریڈ میں 50,000 کی امیدیں لگاؤ، بہتر ہے ایک دن میں 5,000 کما لو. آج سے 15 سال پہلے میں نے یا 18 سال پہلے جب پڑھانا شروع کیا تھا تو ایک باقاعدہ اس کی سلائیڈ بنا کے بتایا تھا کہ اگر آپ پلان کرو گے اور پھر اس کو ڈیوائڈ کر کے آؤ گے تو پر ڈے کا تو پروفٹ ہی کچھ نہیں نکلتا، اور اس کو حاصل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اگر وہ کیلکولیشن اگر آپ کبھی دیکھو، میری ویڈیوز میں موجود ہے وہ کیلکولیشن آپ نے سیکھ لی تو پھر آپ کے لیے تو یہ مارکیٹ حلوہ ہے. کنسسٹنسی کی آخری سلائیڈ، کنکلوژن. صبر اور ڈسپلن فتح دلاتے ہیں، جذبات نہیں. یاد رکھیں میری یہ بات کہ ٹریڈنگ میں سلو اینڈ اسٹڈی ڈز ناٹ جسٹ ون دا ریس، اٹس دا اونلی وے ٹو سروائیو. یعنی کہ اگر آپ کنسسٹنٹ رہیں اور اپنی رفتار کو قابو میں رکھیں تو صرف جیتیں گے نہیں، سروائیو کریں گے. ورنہ اس مارکیٹ میں تو جیتنے والے تو بہت کم ہوتے ہیں، لوگ سروائیو نہیں کر پاتے. کتنے لوگ ہیں، ہاں یار وہ ایئر بتائیں گے، اس ایئر میں برباد ہوا، اس ایئر میں برباد ہوا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک بزنس ہے، کوئی ایڈونچرس مووی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. سیلف ریفلیکشن اینڈ ایموشنل اویئرنیس. اپنے جذبات کو پہچانیں، وہی آپ کے فیصلوں پر اثر ڈالتے ہیں. اب یہ وہی باتیں کچھ ریپیٹ ہوں گی کہ اس کے لیے آسان طریقہ اپنی ٹریڈنگ جرنل کو یوز کریں. وہ آپ کے لیے آئینہ ہوتا ہے، وہ آپ کی ایموشنز، آپ کی انٹری ایگزٹ، ان تمام چیزوں پر پوائنٹ کرتا ہے. اور جب آپ یہ استعمال کرنا شروع کریں گے ٹریڈنگ جرنل تو آپ کو پتہ لگے گا کہاں رول توڑا، کہاں اوور کانفیڈنٹ ہوئے، کہاں ڈرے ہوئے تھے آپ، کہاں آپ نے ایک مسٹیک کو دوبارہ کیا. تو ٹریڈنگ جرنل از اے پرسنل کوچ. یہ آپ کے ساتھ آپ کا استاد ہر وقت موجود ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ روز اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں غلطی ہوئی ہے. سیلف ریفلیکشن کی اگلی سلائیڈ، نوئنگ وین ناٹ ٹو ٹریڈ. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کب ٹریڈ نہیں کریں گے. ضروری نہیں ہے کہ ہم روز ٹریڈ کریں. میں ایموشنلی بیلنس نہیں ہوں، انسٹیبلٹی میں ہوں، کوئی تھکاوٹ ہے، کوئی ذہن پہ پریشانی ہے، یا میں بہت زیادہ خوشی میں ہوں، تو وہ میرے ڈیسیشن پہ حاوی ہو سکتا ہے، تو نہ کروں میں ٹریڈ. ضروری ہے روز ٹریڈ کرنا. میں مارکیٹ کا غلام نہیں بننا چاہتا. جو کامیاب ٹریڈر ہوتے ہیں ان کو اپنے مینٹل اسٹیٹ کا پتہ ہوتا ہے، اور ان کو پتہ ہوتا ہے وہ کتنا اہم ہے. مطلب بہت سا آپ کو کئی لوگ ہوتے ہیں نا، ارے یار یہ ٹریڈ مس ہو گئی. اس کا بھی افسوس نہیں کرنا چاہیے. دماغی طور پہ آپ اس وقت آکیپائڈ تھے، بزی تھے، یا آپ صحیح فیل نہیں کر رہے تھے تو غلط فیصلے ہو سکتے تھے، سائڈ میں رہے. ٹھیک ہے جی، تو آپ کو نہیں ٹریڈ کرنی چاہیے جب آپ غصے میں ہیں، آپ ڈرے ہوئے ہیں، آپ بہت زیادہ جذباتی ہیں، جوش و خروش میں ہیں، یا آپ نے کوئی بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے، یا کوئی بڑا لاس لے لیا ہے. یہ سب وہ ایموشن کے حصے ہیں جہاں ٹریڈ کو اوائڈ کرنا چاہیے. کبھی کبھی ذہنی طور پہ تھکا ہوا ہوتا ہے آدمی، مت کریں ٹریڈ. اپنے آپ کو فورس نہیں کریں، کرنا ہی کرنا ہے، یہ نہ کریں. سیلف ریفلیکشن کا کنکلوژن یہ ہے کہ ٹریڈنگ میں کامیابی صرف مارکیٹ کو سمجھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو سمجھنے کا فن بھی آپ کو آنا چاہیے. میں آپ کو اپنا بیسک کورس میں اس بات پہ میں نے نہ صرف تصاویری سلائیڈیں بنائی ہیں، اور میں نے ہر طریقے سے آج سے 15-18 سال پہلے سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ پہلے اپنے آپ کو سمجھو. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ میں شارٹ ٹرم ٹریڈنگ ایبلٹی نہیں ہے، کرے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ سوئنگ ٹریڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا؟ تو پہلے جانچ تو لیں اپنے آپ کو. تو اپنے آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے.
تو خود آگاہی اگر ہوگی تو آپ درست فیصلے بھی کر سکیں گے، اپنے آپ کو روک بھی سکیں گے، ریسیٹ بھی کر سکیں گے، جذباتی نقصان سے بچ سکیں گے۔ اور آخری بات، آخری تو کوئی بات ہوتی نہیں ہے، انشاءاللہ آگے کی ویڈیو میں بھی ہم بات کرتے رہیں گے۔ بس یہ بات یاد رکھیں، کامیاب ٹریڈر صرف چارٹس نہیں پڑھتے، وہ خود کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ آج ہم نے 5 سے زائد اہم نفسیاتی خوبیوں پر بات کی۔ صبر، ڈسپلن، نقصان کو سیکھنے کا موقع، جوش کے بجائے تسلسل کو قائم رکھنا، خود احتسابی، جذباتی ہوش مندی، ان تمام چیزوں پر ہم نے بات کی۔ اب ذرا خود سے سوال کریں کہ ان میں سے کون سی خوبی آپ میں پہلے سے موجود ہے اور کون سی نہیں ہے۔ جو نہیں ہے اس خوبی کو ہم پہ کام کریں، لرن کریں، وہ پیدا کریں اپنے اندر، تاکہ آئندہ وہ ہماری ٹریڈنگ میں مددگار ہو، غلطی نہ کریں۔ اور یہ ویڈیو جو میں نے بڑی محنت سے آپ کے لیے ترتیب دی ہے، اس کے بارے میں مجھے ضرور بتائیں کہ میری محنت رائے گاں تو نہیں گئی، آپ کو کیسی لگی، آپ کے لیے کتنی فائدہ مند تھی، یہ کمنٹس میں بتائیں۔ اگلی قسط میں مزید آپ کے لیے کچھ سیکھنے کی باتیں لے کر آؤں گا، تو اگلی قسط دیکھنا مت بھولیے، جس میں ہم مزید ڈیپتھ میں جائیں گے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگ اچھا کام کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ ٹریڈ کر سکتے ہیں آپ، چاہے آپ اسٹاک ایکسچینج میں کریں، کرپٹو میں کریں، فوریکس میں کریں، یو ایس انڈیسز میں کریں، کموڈیٹیز میں کریں، گولڈ، کروڈ آئل، سلور میں کریں۔ یہ ہر چیز کی کال ہمارے پاس روزانہ نہ صرف دی جاتی ہے، بلکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ٹریڈنگ ہوتی ہے اس کو تو ہم نیو یارک اوپننگ سے پہلے مڈ ڈے بھی دیتے ہیں۔ مڈ ڈے تو پی ایس ایکس میں بھی دی ہے، ابھی آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتے کرتے بیچ میں نے دی ہے۔ نمبر نوٹ کر لیجیے 0345 619 0443۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔